بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. المقاصد الشرعیہ. مقاصد شرعیہ یہ ویسے تو قدیم علم ہے، مگر اس کو مستقل ایک علم کی حیثیت سے امام شاطبی نے متعارف کروایا. امام شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات میں ترتیب کے ساتھ نہیں، البتہ مقاصد شریعت پر سب سے پہلے اسے مستقل ایک علم کی حیثیت دے کر امام شاطبی نے اس پر مستقل تصنیف کی. ورنہ مقاصد شریعت یہ دراصل امام الحرمین امام جوینی جو امام غزالی کے شیخ تھے، تو 3ری-4 صدی ہجری ہی سے یہ علم مستقل علم کی حیثیت سے نہیں بلکہ قواعد عامہ شرعیہ کے تحت متعارف ہو چکا تھا. قواعد عامہ شرعیہ کی تحت متعارف ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد پچھلے 100 سال میں مقاصد شرعیہ پر بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، جس کا آغاز علامہ طاہر ابن عاشور الجزائری سے ہوا. انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے، التحریر والتنویر، زیادہ نہیں، صرف 30 جلدوں میں، جو اس وقت قرآن کریم کی تفاسیر میں متأخرین کی تفاسیر میں عمدۃ التفاسیر کہی جاتی ہے. بہت شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو علامہ طاہر ابن عاشور یہ اس فن کے اس آخری دور میں گویا کے مجدد مانے جاتے ہیں. اس کے بعد نور الدین الخادمی، انہوں نے بھی اس فن پر بڑا کام کیا. جزائری علماء نے اس فن پر بہت بڑے پیمانے پر کام کیا. ہمارے اس زمانے میں بہت سارے علوم متعارف ہوئے جو حالات کا تقاضا اور مسائل شرعیہ اور امت کے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کی ضرورت پیش آئی، جن میں القواعد الفقہیہ، اس علم پر بھی بہت محنت ہوئی آخری 100 سال میں. معلمۃ قواعد الفقہ کے نام سے دبئی کی حکومت نے 20-25 سال کا عرصہ اس پر صرف کر تقریباً 25 جلدوں میں معلمۃ قواعد الفقہ کو 300-400 علماء کے ذریعے مدون کروائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل جدیدہ، نوازل فقہیہ کے حل کرنے میں قواعد سے بڑی مدد ملتی ہے. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ پر عقلی اعتبار سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینے میں مقاصد شرعیہ بہت معاون ہے. کیوں؟ کہ مقاصد شرعیہ یہ احکام فقہیہ کی عقلی توجیہ کرتے ہیں. اس کی کیا کرتے ہیں؟ عقلی توجیہ کرتے ہیں کہ شریعت نے نماز کا حکم دیا تو کیوں دیا، اس میں کیا کیا مقاصد کار فرما ہے، اس کے دنیاوی فوائد کیا ہے، اس کے اخروی فوائد کیا ہے. کسی نے اس علم کو اسرار شریعت سے تعبیر کیا، کسی نے علم کو حکم شرعیہ سے تعبیر کیا. تو مختلف عنوانات کے تحت اس علم کو یاد کیا جاتا رہا. ہمارے ہندوستان کے علماء میں حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت الاسلام جو ہے، حجت اللہ البالغہ، وہ اسی لیے ہے
وہ مقاصد شرعیہ پر ہے، مگر مقاصد شرعیہ کا نام نہیں دیا آپ نے اس کو، آپ نے وہاں پر حکم شرعیہ یا مصالح شرعیہ یا اسرار احکام شرعیہ ایسے مختلف نام دے کر آپ نے اس کو یاد کیا، کیونکہ مقاصد شرعیہ کے نام سے مستقلاً یہ علم آپ نے جب اس کتاب کو تالیف کیا وہاں تک کہ متعارف نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے تو وہ کتاب بھی دراصل احکام شرعیہ کی عقلی توجیحات کو بیان کرنے کے لیے، اسی لیے حجت اللہ البالغہ کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے بھی اپنی نصاب میں کیا کیا ہے، داخل کیا ہے، تو حجت اللہ البالغہ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں نے بھی کسی زمانے میں افتاء کے طلباء کو شاید پڑھایا تھا، اس کا مقدمہ وغیرہ، اس کا مقدمہ تو بڑا جاندار اور شاندار ہے۔ تو اب احکام شرعیہ کی حکمتوں کا جاننا یہ کتنا ضروری ہے، اور کیا اغراض دنیاویہ کو پیش نظر رکھ کر عبادات کو انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نظر سے گزرا۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ سائنس کی وجہ سے، یہ مقاصد شریعت کی وجہ سے عبادتوں کے بہت سارے دنیاوی فوائد سامنے آ رہے ہیں، تو کیا ان دنیاوی فوائد کو پیش نظر رکھ کر عبادت کرنا درست ہے یا نہیں؟ لوگ بھی عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا اس کا۔ آپ نے کہا کہ محض دنیاوی مصالح کے حصول کے لیے عبادت کو کرنا یہ تو جائز نہیں، اس لیے کہ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص عبادت کو عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرے اور ضمناً یہ چیزیں بھی شامل ہو تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے یہاں پر بھی ایک بحث آتی ہے کہ کیا مصالح شرعیہ کا جاننا ضروری ہے یا نہیں، مصالح شرعیہ کا جاننا، اسرار اور حکم کا جاننا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ علماء کے لیے امت کے ان افراد کو مطمئن کرنے کے لیے جن پر عقلیت کا بھوت سوار ہے، ان چیزوں کو جان کر ان کے سامنے بتانا یہ کسی نہ کسی درجہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو ارتداد سے بچانا، چاہے وہ فکری ہو چاہے وہ ثقافتی ہو، جو بھی ہو، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ان کو وہ عقل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل کے قریب کر کر شریعت کو کیسے ان کو سمجھایا جائے، لہذا اس کے جاننے میں اور اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ امت کا یہ ذہن بنانا بھی ضروری ہے کہ وہ اغراض دنیاویہ کے خاطر اپنی عبادتوں کو انجام نہ دے، بلکہ رضا الہی پیش نظر ہو، اور ضمناً یہ چیز تو ملنے ہی والی ہے جب آپ کریں گے تو اس وجہ سے مقاصد شرعیہ کو جامعہ نے بھی اپنے نصاب میں پچھلے چند سالوں سے شامل کر رکھا ہے۔ مشکات میں بھی کبھی پڑھایا جاتا تھا، پھر افتاء میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد آئیے اب ہم مقاصد شرعیہ کی پہلے لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ اس کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے، بعض اس کو مقاصد التشریع کہتے ہیں، بعض نے اس کا نام مقاصد الشارع رکھا ہے، بعض نے اس کا نام المقاصد الشرعیہ رکھا ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، بعض نے اس کا نام المقاصد الشرعیہ رکھا ہے، اور بعض نے اسے مضاف الیہ بنایا ہے مقاصد الشریعہ، مقاصد الشریعہ۔ تو آج کل یہ چار ناموں میں سے کسی ایک نام کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مقاصد التشریع، دوسرا ہے مقاصد الشارع، تیسرا ہے المقاصد الشرعیہ، اور چوتھا ہے مقاصد الشریعہ۔ سب سے پہلے مقصد کی لغوی تحقیق۔
المقاصد یہ جمع ہے مقصد کی. لغت کے اعتبار سے موضع قصد کو مقصد کہا جاتا ہے، ارادہ کرنے کی جگہ. یہاں پر اس سے مراد الغایۃ والہدف من الفعل، کسی کام کو کرنے کا ہدف اور اس کی غرض و غایت. کسی کام، کسی فعل کو انجام دینے کا ہدف اور اس کی غرض و غایت. مقاصد کی تعریف اصطلاحی اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلاً مقاصد شریعہ کی تعریف تو نہیں کی ہے، البتہ الموافقات کے مقدمے سے بعض عبارتیں ایسی ملتی ہے جسے مقاصد شریعہ کی تعریف کہا جا سکتا ہے. الموافقات کے مقدمے سے بعض عبارتیں ایسی ملتی ہے جسے مقاصد کی تعریف کہا جا سکتا ہے. مثلا امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکالیف الشریعت ترجع الى مقاصدها في الخلق. تکالیف الشریعت ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو 3 أقسام. وهذه المقاصد لا تعدو على 3 أقسام. أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية. أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. والثالث أن تكون تحسينية. اسی طرح سے مقدمے میں ایک اور جگہ پر آپ نے لکھا ہے ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد. ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. في العاجل والآجل معا. اچھا، تو کیا بیان کیا پہلے؟ تکالیف الشریعت ترجع الى حفظ مقاصدها في الخلق. شریعت نے جن احکام کا مکلف کیا ہے وہ سب کے سب مخلوق کے لیے اس کے مقاصد کے حفظ کی طرف لوٹتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی احکام کا بندے کو مکلف کیا گیا ان میں سے کوئی ایک بھی حکم شرعی ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے پیش نظر بندے کا دنیاوی یا اخروی کوئی نہ کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو. دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد دنیاویہ بھی اور فوائد اخرویہ. اس کے بعد کہا اور یہ مقاصد 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، یا تو مقاصد ضروریہ ہوں گے، یا مقاصد حاجیہ ہوں گے، یا مقاصد تحسینیہ ہوں گے، جس کو آگے تفصیل سے بیان کریں گے. اور دوسری جگہ پر الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے ان وضع الشرائع، وہی بات ہے، ان وضع الشرائع انما هو لمصالح العباد، کہ شرائع کے وضع کرنے کا مقصد مصالح عباد ہے. جتنی بھی شریعتیں آئی اور جتنے بھی احکام کا بندے کو مکلف کیا گیا اللہ کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ انما هو لمصالح العباد، بندوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے. عاجل اور آجل دونوں میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے. کوئی بھی ایسا حکم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں دنیا کا نقصان ہو اور آخرت کا فائدہ، بلکہ ہر حکم کے ساتھ فوائد دنیاویہ اور فوائد اخرویہ وابستہ ہے. البتہ ہر حکم کے ہر قسم کے فوائد اور مصالح کی معرفت بندے کے لیے ممکن نہیں. ہر حکم کے مصالح دنیاویہ اور مصالح اخرویہ کی معرفت بندے کے لیے ممکن
بعض پر بعض اسرار اور رموز کھلتے ہیں اور بعض پر بعض کھلتے ہیں اور بعض پر کچھ بھی نہیں کھلتے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کا تتبع بھی ضروری نہیں. اگر کہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں. اللہ نے کہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہماری مصلحت، کوئی نہ کوئی فائدہ وابستہ ہوگا، اس پر ایمان رکھا جائے. لیکن ہر حکم کے پیچھے مصلحت کا تتبع اور ٹوہ میں لگے رہنا یہ بھی درست نہیں. سمجھانے کے لیے بھی جتنا مل گیا بتا، نہیں سمجھ میں آتے نہ علینا الا البلاغ، کہ بھائی گول کر ہماری ذمہ داری ہے نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ کو جب درس دیتے تھے تو ایک تلمیذ کو سمجھاتے سمجھ میں نہیں آیا بھیا کو، ایک بار دو بار، فرماتے ہیں کہ رات بھر میں 40 مرتبہ پڑھا ہے ایک سبق، جب جا کے اس کو سمجھ میں آئے. تو آخر میں بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے کیا کہا کہ اگر میری قدرت اور طاقت میں ہوتا تو میرے سامنے بیٹھے ہوں کو میں علم گھول کر پلا دیتا. میں کیا کرتا؟ میں علم کو گھول کر پلا دیتا. آپ بھی استاد بنیں گے تو ایک استاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے طالب علم کو اس طریقے سے کیا کرے، پڑھائے. ایسا نہیں کہ اردو شرح دیکھی اور جا کے پڑھا دیا اور مسئلہ ختم ہو گئے. آدمی کو جتنا موضوع اور فن سے مناسبت ہوگی، جتنا اس کا مطالعہ کرے گا، ہر قسم کی کتابیں اس سے متعلق لکھی ہوئی پڑھے گا، اتنا زیادہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں سمجھا سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے. بھائی ٹنکی میں کچھ ہے ہی نہیں تو زبان پہ کیا آئے گا؟ تو یہ دماغ کیا ہے؟ علوم کے لیے ٹنکی ہے، اور زبان کیا ہے؟ یہ نل ہے. زبان یہ کیا ہے؟ نل ہے. کہ آپ نے جتنا یہاں پر بھرا ہوگا اتنا آپ کی زبان پر آئے گا، نہیں بھرا ہوگا تو زبان پر کچھ بھی نہیں آئے گا. تو بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقاصد کسے کہا جاتا ہے. علامہ طاہر ابن عاشور نے مقاصد شریعہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: حفظ نظام العالمی. متاخرین میں سے ہے نا، اس لیے سارے لوگوں کو پڑھنے کے بعد جامع تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حفظ نظام العالمی وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك. بڑی شاندار تعریف یہ کا نظام عالم کا تحفظ، یہ شریعت کا سب سے بنیادی مقصد ہے. نظام عالم کا تحفظ، کہ عالم کی ہر چیز کس طریقے سے اسے محفوظ سے محفوظ حالات میں لے کر جایا جائے. کا یہ مقاصد شریعت ہے. کا بہت حقوق انسانی اور ہیومن رائٹس کے ڈھنڈورے پیٹتی ہے. کا ہماری شریعت کے یہاں پر جتنے بھی دنیا کے اندر میں ہیومن رائٹس نے یہ نے وہ نے، اس میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے یہاں سے چرائی ہوئی. کہاں سے چرائی ہوئی ہے؟ بولتے نہیں ہیں. اور جتنی برائیاں ہیں وہ دوسری جگہ سے لی ہوئی ہے. کیوں؟ ہم ایسا نہیں کہ ہماری شریعت اس لیے ہم ایسا کہہ رہے بھائی ہماری شریعت نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. تو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں جیسے اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، ایسے ہی اللہ کی شریعت میں بھی کوئی عیب نہیں. تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تصرف کو اس طور پر منضبط کرنا، اس کے اصول و قواعد بنانا کہ ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کی ہلاکت خیزی سے اسے بچایا جائے. ہر قسم کے فساد اور ہر قسم کی ہلاکت خیزی سے بچایا جائے. کہا یہ ہے ہماری شریعت، کہ کسی قسم کا فساد ہماری شریعت نہیں چاہتی. ہماری شریعت تحالک نہیں چاہتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں دو معاشی نظام سامنے آئے: سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلزم اور اشتراکی نظام. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے اور اشتراکی نظام احمقانہ ہے. اشتراکی نظام کیا ہے؟ اور اسلام کا نظام عادلانہ اور عاقلانہ ہے.
اسلام کا نظام کیسا ہے؟ عادلانہ اور عاقلانہ، یعنی ظلم کے مقابلے میں عدل اور جہل اور حماقت کے مقابلے میں عقل. تو ہمارے یہاں پر بیلنس ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ بیلنس ہے. ان کے یہاں بیلنس نہیں ہے. اس لیے ان کے یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں کمانے کے لیے انسان کو لیزز فیئر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. تم شراب بیچو، اللہ بھیا شراب سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، بولے ہوئے تو ہوئے، تاجر کو نفع ملنا چاہیے. تم گٹکا بیچو، ارے بھیا وہ تو ہلاکت خیز ہے. یہ ہے نا وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتعلق. اگر دنیا میں خلافت نافذ ہوتی، صحیح معنی میں اسلامی خلافت چلتی، تو دنیا میں گٹکے کا وجود نہ ہوتا، بیڑی اور سگریٹ کا وجود نہ ہوتا. جتنی بھی مہلک چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے اوپر پابندی ہوتی. کیوں؟ کہ کچھ لوگ کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے سارے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. بیماریاں پھیلا، وہ بیماریاں تقسیم ہو رہی. کل ہی پڑھ رہا تھا میں کہ یہ سافٹ ڈرنک جس کو کہتے ہیں، یعنی سوڈا وغیرہ جو ہوتی ہے نا، پیپسی اور کوکو کولا وغیرہ، تو کسی ماہر نے لکھا تھا کہ کیا یہ ہاضمے میں مدد دیتی ہے یا نہیں. تو اس نے اس کے تمام اجزاء کی تحلیل کی، کہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، اس میں شوگر ہوتا ہے، اور اس میں گیس فلاں فلاں ہوتا ہے، کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو ہاضمے میں مدد دیتی. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہاضمے میں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندرون کو افیکٹ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ افیکٹ کر، نقصان پہنچاتی ہے. لیکن اربوں خربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے اور لوگ شوق سے پیتے ہیں. بعض ملکوں کے اندر دسترخوان پر اگر کوکو کولا اور پیپسی اور اس طرح کی چیز نہ ہو تو اس کھانے کو کھانا نہیں کہا جاتا ہے. تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ علی وجہ یعصم من التفاسد والتعالب. شیخ وہبہ زہیلی نے مقاصد شریعہ کی تعریف کی ہے. مقاصد التشریع ہی الاہداف الملحوظۃ للشرع، الاہداف الملحوظۃ للشرع فی جمیع احکامها. تو انہوں نے بھی وہی بات بیان کی. وہبہ زہیلی چونکہ ہمارے زمانے کے بڑے فقیہ گزرے ہیں اور ان کی کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ کئی جلدوں میں ہے. بڑے مرتب انداز میں انہوں نے فقہ کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. تو ترتیب کے ساتھ اگر آدمی پڑھنا چاہے تو اسے کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر تھوڑا سا سہولت پسندی پائی جاتی ہے، خاص طور پر قضایا معاصرہ اور نوازل فقہیہ میں، کیونکہ یہ لوگ پابند نہیں ہوتے ہیں. اگرچہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں عام طور پر عرب میں جو مزاج ہے وہ یا تو مقلدی نہیں ہے، ساری رائے پڑھیں گے اور وراجی ہو ہندی. ارے بھیا تو کہاں سے آ گئے وراجی ہو ہندی والا؟ تو یہ وراجی ہو ہندی بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے ان کی کتابوں میں ترتیب، تنظیم، تحقیق، مواد یہ سب اچھا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نتیجہ کیسا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کا ہوتا ہے. پھر وہاں پر وہ کسی کے پابند نہیں ہوتے. لہذا ان کو تو اصل ہمارے ہی لوگوں کی کتابوں کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے، متقدمین کی کتابوں کی طرف یا اپنے اکابرین. کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ وراجی و ہندی نہیں، ہماری فقہ کے اصول کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے. ہمارے فقہ کے اصول کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پابندی ہوتی ہے کہ بھئی فقہ حنفی کے ماننے والا ہے تو اس کی رعایت کرے گا، فقہ شافعی کا ماننے والا ہے تو اس کی رعایت کرے گا، تو ہر ایک اس کی رعایت کریں گے. بہرحال تو
لیکن کسی کی بھی خدمات کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے، استفادہ ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنی استعداد ایسی بنائے کہ اس کو تمیز اور ملکہ ہونا چاہیے کہ بھئی کہاں پر جس کی کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ کہاں پر صحیح ہے اور کہاں پر غلط ہے، یہ ملکہ اپنے اندر کیا ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے۔ تو مقاصد تشریعی ہی الاہداف الملحوظہ، کہ مقاصد تشریع سے مراد وہ اہداف ہے جس کی شریعت نے ہر حکم کے وقت رعایت کی ہے۔ الاہداف الملحوظہ کا مطلب وہ اہداف جس کی شریعت نے ہر حکم کو جب بندے کو مکلف کیا تو اس کی کیا کی ہے، رعایت کی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم مقاصد اور علم مصالح ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی ہیں، صرف نام میں فرق ہے۔ جیسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب المستصفى میں لکھا ہے، نعنی بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرعی، کہ ہماری مراد مصلحت سے مقصود شرع کی حفاظت ہے۔ اور مقصود شرع 5 چیزیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل اور عرض کی حفاظت، اور مال کی حفاظت۔ عقل اور عرض یعنی عزت کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصالح، مقاصد، اسرار اور حکم، یہ سارے کے سارے عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں لوگوں نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے اپنے زمانے کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو یہ مقاصد شریعت کے بارے میں بنیادی طور پر مقصد شریعت کس کو کہتے ہیں اور مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے، تو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے مصالح، اسرار، رموز اور دنیا اور آخرت میں انسان کو اس سے کیا فوائد مل سکتے ہیں، ان فوائد کو جاننا یہ مقصد شریعت ہے۔ ان فوائد کو جاننا یہ کیا ہے، مقصد شریعت۔ علم مقاصد کی تاریخ، ویسے اگر دیکھا جائے تو مقاصد کی تاریخ شریعت سے وابستہ ہے، اور شریعت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ لہذا ہر زمانے میں ہر نبی پر جس شریعت کا نزول ہوا اس میں اس زمانے کے لوگوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور پھر جب حضرت انسان کمال عقل تک پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریعت خالدہ کے ساتھ ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریعت خالدہ کے ساتھ ہوئی، جس میں مقاصد اور مصالح کی رعایت اس طور پر کی گئی کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ہر قسم کے مسائل، دنیاوی و اخروی، مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر حل کیے جا سکے۔ اسی لیے اس علم کے ماہرین کا کہنا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ رب العزت نے مقاصد شرعیہ کو پورے طور پر واضح کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ رب العزت نے مقاصد شرعیہ کو پورے طور پر واضح کر دیا تھا. لہذا شریعت کا ہر حکم انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقاصد شریعت کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہیں سے شرائع شروع ہوئے. تو ہر نبی کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں کے حالات، احوال، ان کے ابدان، ان کے مزاج، ان کے خیالات، ان کے عرف، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ایسے احکام کا مکلف کیا جاتا تھا جس میں اس زمانے کے ان لوگوں کی مصالح دنیاویہ اور ساتھ میں مصالح اخرویہ بھی پیش نظر ہوتی. مصالح دنیاویہ اور مصالح اخرویہ، یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور پھر یہ آیا خاتم الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. اور پھر یہاں پر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر انسان اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی. لہذا اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، لہذا آپ کو ایسی شریعت دی گئی جس شریعت نے قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کرنے کا مواد فراہم کر دیا، جس میں مصالح دنیاویہ اور اخرویہ کو پیش نظر رکھا گیا. اصول عامہ کو بیان کیا گیا. ان اصول عامہ کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کہ کہاں پر بندے کی مصالح دنیاویہ ہے اور کہاں مصالح اخرویہ ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس حکم کا کیا ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیوع کا احکام آیا تو غرر کو حرام قرار دیا. معلوم تھا کہ دنیا میں غرر کی بوچھار ہونے والی، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمن الغرر ہے. غرر ہی غرر، غرر کے معنی دھوکا. غرر کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں پر قدم قدم پر نہیں، آدھے آدھے قدم پر کیا ہے؟ دھوکا ہے. ایک قدم پر 2 نہیں 4 دھوکے ہیں. گھما پھرا کے لوگوں کے جیب سے پیسہ نکالنا کیسے، یہی کمپنیاں کام کرتی ہیں. ان کا دماغ اسی میں چلتا ہے، اور شیطان اسی کے لیے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہاں پر بھی غرور کو استعمال کیا، غرر والا. تو موٹے اصول بیان کر دیا، ربا کے اصول کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ ہے ہماری پوری شریعت. ایک تو ہماری شریعت کو جہالت نہیں پڑتی، ہماری شریعت کو غرر نہیں پڑتا، ہماری شریعت کو بغیر مقابل کا معاوضہ نہیں چلتا ہے. تو موٹے موٹے اصول کو بیان کر دیا گیا. اب ان اصول کی روشنی میں آپ دیکھو کتنی بھی نیا کیا نئے کا باب بھی مسئلہ آ جاوے تو ہمارے فقہا کو کوئی پریشانی ہوتی نہیں، وہ برابر اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ مزاج شریعت سے واقف ہو گئے. مزاج شریعت سے واقف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ شریعت ان کے ذہن و دماغ میں اپنے مقاصد کے ساتھ بالکل واضح ہو گئی. تو اب ان کے لیے احکام، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے فقیہ، دونوں میں فرق ہے. فقیہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو مزاج شریعت سے واقف. کیوں؟ ہر وقت ہر چیز کا ہر جگہ پر ایک طرح کا حکم نہیں ہوتا ہے. ہر وقت ہر چیز کا ایک طرح کا حکم نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی حالات کے بدلنے سے کسی چیز کا حکم بدل جاتا ہے. عرف پر ہے تو عرف پر مدار ہے تو حکم بدلے گا. عرف کے بدلنے سے حکم کیا ہو جائے گا؟ منسوسہ چیزوں میں تو نہیں بدلے گا، لیکن جو مجتہد فی جہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہوگی وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیش نظر شریعت کو جب آپ نے مدون کیا اس وقت یہ تمام کے تمام چیزیں حضور کے پیش نظر تھی. اسی لیے انہوں نے بعض بڑی اچھی چیزیں بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھو، آپ کے فتاوا کو دیکھو اور آپ کے قضایا کو دیکھو، آپ نے جو فیصلے صادر کیے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ پوری شریعت کو آپ نے گھول کر پی لیا. اب حضور نے نہیں پیا ہوگا تو کس نے؟ میں نے اور آپ نے پیا. تو اسی لیے کہا کہ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال الدنیا بجمیع ما فیہا اہون علی اللہ عز وجل من قتل امرئ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا خون ایک طرف اور ایک طرف پوری دنیا. تو کہا کہ پوری دنیا ختم ہو جاوے تو چلے لیکن مسلمان کا خون بہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کی مملوک ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. تو آپ نے اس کو مارا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے مملوک کو ضائع کیا. اللہ کے مملوک کو کیا کیا؟ ضائع کیا. تو یہ حفظ جان کے سلسلے میں بیان کیا حضور نے. حفظ النسل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہے اسے دیکھو کہ روایت میں آتا ہے مالک عن يعقوب رواه مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت. کہا کہ دیکھو ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں زنا کر لیا مگر میں حاملہ ہوں. تو حضور نے اس کو فوراً سزا کا حکم نہیں دیا. کہا بچہ پیدا ہو جاوے، بچہ دودھ پیتا ہو جاوے، پھر اس کا کوئی ذمہ دار بن گیا، سب ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو رجم کیا گیا. اس کے بعد اسے کیا کیا گیا؟ تو حفظ جان اور حفظ نسل دونوں، حالانکہ ناجائز طریقے سے تھا مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش نہیں نکالی کہ بھئی اس کو کیا کر دیا جاوے، مار دیا جاوے، یہ تو حرام کا بچہ ہے. نہیں، کہا اس کا کیا قصور ہے؟ قصور جنہوں نے کیا ان کا ہے. اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کا قصور ہے اس کو سزا دے، جس کا قصور نہیں اس کو کیوں سزا دیں گے؟ وفي المحافظة على العقل بتحريم كل مسكر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے عقل کی حفاظت کے لیے اصول بیان کر دیا. عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. كل شراب فهو اسكر فهو، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ کیا ہے؟ حفظ عقل کی طرف. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احکامات کی روشنی میں حضرات صحابہ نے بھی پھر اسی طریقے سے لوگوں کو احکام اور فتاوی کیا کیے؟ بیان کیے، جس میں ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی. تو اس لیے مصالح شریعت کو اس طرح سے جاننے سے کیا ہوتا ہے، آدمی کے لیے مزاج شریعت کا سمجھنا کیا ہو جائے گا، اس سے آپ کو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ.